آیت اللہ سید ابوالحسن میرن حیدرآبادی۔ آیت اللہ ابوالحسن میرن حیدرآبادی 1280 ہجری بمطابق 1863 عیسوی میں سرزمین حیدرآباد پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام مولانا سید نیاز حسن تھا۔ آپ بہت ذہین اور حاضر جواب تھے اور اشاعت مذہب کا حوصلہ میراث میں ملا تھا۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ صرف و نحو اور منطق مولانا اکابر حسین زید پوری سے پڑھی۔ سن 1882 عیسوی میں حصول علم کے لیے لکھنؤ تشریف لے گئے اور وہاں رہ کر اپنے ماموں مولانا سید محمد عباس کی خدمت میں زانوئے ادب طے کیے، لیکن آپ کے والد ماجد نے جلد ہی بلا لیا۔ حیدرآباد آ کر اپنے والد اور مولانا سید نثار حسین حسام الاسلام کی خدمت میں رہ کر علم معقولات و منقولات کو مکمل کیا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ حکومت کے محکمہ رجسٹریشن میں سب رجسٹرار مقرر ہوئے۔ 1309 ہجری میں اپنے والد ماجد کے انتقال کے بعد ملازمت ترک کر کے اعلیٰ تعلیم کی غرض سے نجف اشرف چلے گئے اور وہاں 14 سال مقیم رہے۔ آیت اللہ سید کاظم طباطبائی یزدی صاحب عروۃ الوثقی، آیت اللہ شیخ محمد حسن مامقامی اور آیت اللہ شہرستانی کے درس خارج میں شرکت کر کے اجازات حاصل کیے۔ چنانچہ آیت اللہ شیخ محمد حسن مامقامی نے آپ کے علم و فضل کا اعتراف کرتے ہوئے اس طرح تحریر فرمایا کہ آپ صاحب علم و فضل ہیں اور حاکم شرع کی اجازت کے تحت امور شریعہ حزبیہ یعنی سہم امام، زکوٰۃ، یتیموں کا مال اور وہ ترکہ جس کا کوئی وارث نہ ہو، ان سب میں حق تصرف رکھتے ہیں اور خرچ کرنے میں صاحب اجازہ ہیں، اور اہل علم پر لازم ہے کہ ان سے علمی استفادہ کریں، عوام پر لازم ہے کہ ان کی اقتداء کریں اور ان کی حفاظت میں احتیاطی تدابیر انجام دیں۔ اسی طرح آیت اللہ فاضل شہرستانی اپنے اجازے میں تحریر فرماتے ہیں، آپ ایک مدت تک نجف اشرف میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اس مقام پر پہنچے کہ آپ کا شمار جہان تشیع کے بزرگ علماء میں ہوتا ہے، چونکہ اب یہ اپنے وطن واپس لوٹ رہے ہیں، لہٰذا ان کو اپنا نائب خاص بنا رہا ہوں اور یہ میری طرف سے مامور ہے ان امور میں جن میں مجتہد جامع شرائط کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، مثلا یتیموں پر ولایت، وہ ترکہ جس کا کوئی وارث نہ ہو، اور اوقاف عامہ جس کا کوئی خاص متولی نہ ہو، اس میں ان کو حق تصرف حاصل ہے، اور سہم امام حاصل کرنے اور اس کو مستحقین پر خرچ کرنے میں صاحب اجازہ ہے۔ ان تمام ذمہ داریوں کو نبھانے کے عوض آپ خدا اور رسول کی جانب سے اجر و ثواب کے مستحق ہیں، بس تمام لوگوں پر لازم ہے کہ ان کا احترام کریں۔ علامہ میرن آیت اللہ سید ابوالحسن اصفہانی کے قریبی دوست، ہمدرس اور ہم شکل بھی تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کچھ بدو عربوں نے آپ کو آیت اللہ اصفہانی سمجھ کر دست بوسی شروع کر دی۔ بڑی مشکل سے ان لوگوں کو یقین دلایا کہ آپ اصفہانی نہیں بلکہ دیار ہند کے مجتہد ہیں۔ عراق سے واپس آ کر اپنے والد ماجد کے جانشین برحق قرار پائے اور دکن کے تمام مومنین کے مرجع بنے، اور آپ کی ذات سے مومنین مستفیض ہوتے رہے۔ سلسلہ تدریس شروع کیا۔ جو مسجد آپ کے والد نے بنوائی تھی وہ منہدم ہو گئی تھی، آپ نے اس کو اثر نو تعمیر کرایا۔ اسی مسجد میں امام جمعہ و جماعت کی حیثیت سے رہے۔ نماز مغربین کے بعد روزانہ درس فقہ دیتے اور نماز جمعہ کے بعد وعظ فرماتے۔ یہ سلسلہ تا حیات جاری رہا۔ درس میں کسی رکاوٹ کو برداشت نہیں کیا۔ تقریر میں دلکشی اور تاثیر تھی۔ وعظ نہایت مدلل بیان فرماتے۔ حق گوئی اور بے باکی آپ کا آئین تھا۔ آپ اسلامی اخلاق کا پیکر تھے۔ ان تمام مصروفیات کے باوجود آپ نے تصنیف و تالیف میں بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ کے آثار میں مخزن طہارت، قواعد الموارث، ورع الصالحین، کلمہ طیبہ اور تقریب الشر مع اجازات کے نام سر فہرست ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں نواب سید عبداللہ، حکیم محمد علی فاضل، سید حسن کربلائی،
آغا محسن، سید غیاث الدین ششتری، سعادت علی، ڈاکٹر شجاعت علی بیگ اور سید تقی حسن وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ 40 مرتبہ عراق کا سفر کیا اور زیارات سے مشرف ہوئے۔ 7 مرتبہ حج کیا اور 14 مرتبہ مشہد مقدس کی زیارت کی۔ اللہ نے آپ کو 5 نعمتوں سے نوازا، جن کے اسماء کچھ اس طرح ہیں: سید سراج الحسن مجتہد، سید یوسف حسین عرف علی آغا، آغا سید جعفر حسین عرف جعفر آغا، سید ضیاء الحسن عرف ضیاء آغا مجتہد اور سید اصغر حسین۔ آخر کار یہ علم و عمل کا ماہتاب 1340 ہجری بمطابق 1922 عیسوی شب سہشنبہ مرض یرقان میں مبتلا ہو کر غروب ہو گیا۔ انتقال کے وقت آپ کے لبوں پر یا علی ادرکنی تھا۔ نماز جنازہ کے بعد قبرستان دائرہ میر مومن حیدرآباد میں سپرد خاک کر دیا گیا۔